السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو تھمب نیل میں نے لگایا تھا رات کو، جو ویڈیو میں نے کیا تھا اس پر وہ تھمب نیل غلطی سے چڑھا، وہ کسی اور ویڈیو کے لیے تھا، لیکن بہرحال آپ میری معذرت انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ جو باقی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو جو مقصد تھا آج کے دن کے لیے وہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب دوبارہ میں آپ کے سامنے کچھ چیز رکھتا ہوں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ تھمبنیل تھا خاص کر چیف الیکشن کمشنر کے متعلق، جو عمران خان کے ساتھ اس کی دشمنی کیوں ہے، اس کی میں نے پوری ہسٹری بیان کی تھی، لیکن وہ ابھی میں نے چھوڑ دیا کیونکہ تھمبنیل جب غلط چلا گیا اب دوبارہ میں نہیں دے سکتا، تو وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت بات کرتے ہیں عثمان بزدار کی، یعنی چمگوئیاں ہو رہی ہے کہ عثمان بزدار تبدیل ہو رہے ہیں اور اپوزیشن میں اعتماد کا فقدان ہے۔ پرویز خٹک بھی آستین کا سانپ ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے اس کے کرتوتوں سے، اس پہ بات کریں گے۔ کیا عمران خان کی 24 سالہ محنت ضائع ہو رہی ہے اپنی ٹیم کی وجہ سے؟ یہ چند موضوعات ہیں جس پر آپ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرویز خٹک کی۔ پرویز خٹک نے پروفیسر غفور کو، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ سے ہے، اس کو تجویز دی ہے کہ آپ اگر ڈپٹی چیئرمین بننا چاہیں تو ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ میں 100% شیور ہوں کہ یہ عمران خان کا نہ ویژن ہے نہ اس کا خیال ہے، بلکہ 24 سال جو اس نے جو محنت کی ہے وہ اسی کے لیے کی ہے کہ ان لوگوں سے پاکستان کی جان چھڑائی جائے۔ لیکن یہ شخص، جیسے اس نے نوشہرہ میں کھڑا ہو کے کہا تھا ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں اگر گرانا چاہوں عمران خان کی حکومت کو میں گرا سکتا ہوں، پھر اس کے بھائی نے کیا کردار ادا کیا ضمنی انتخاب میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ شخص یہ کبھی کسی کے ساتھ یعنی مخلص نہیں رہا، نہیں عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، یہ کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے اور اس وقت یہ بدلہ لینا چاہتا ہے، یہ یعنی آستین کے سانپ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگ شاید سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک طرف عمران خان کیا کر رہا ہے ان اپوزیشن کے خلاف جو کرپٹ، یعنی ابھی مولانا فضل الرحمن کی جتنے کیسز ہے، کیا اس کو وہ انارو دیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو یہ تو اپنی مرضی سے کیا۔ اور پھر اس مولانا حیدری نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ تو میرے پاس آیا تھا لیکن ہم ان کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں، یعنی الٹا شرمندہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اعتماد کا ووٹ جب عمران خان کو ملا تو اس سے عمران خان بہت زیادہ مضبوط ہو گیا، لیکن اس مضبوطی کو کچھ لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے اس وقت، خاص کر اس کی ٹیم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان اسی طرح کامیاب ہو آگے بھی۔ اس میں اگر میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات ایسے اعتراضات میرے اوپر اٹھتے ہیں اور کمنٹ میں ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں جو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کہ میں اگر عمران خان کا سپورٹ کرتا ہوں تو خدا کی قسم صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے کرتا ہوں، کیونکہ ایسا لیڈر ہمیں پہلے کبھی نہیں ملا نہیں۔ تو کچھ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں تو اس کو اگر میں ظاہر کرنا چاہوں کہ شاید کہیں کسی کے کانوں تک پہنچ جائے تو یہ بھی ایک قسم کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایمانداری کہہ سکتے ہیں، سپورٹ کہہ سکتے ہیں، تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں۔ اب 12 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں سے جو اس کا عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کی لیے سفارش کی گئی ہے بہت مقتدر حلقوں سے کہ خدا را ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں تو اس کو تبدیل کیا جائے، یہ آدمی ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو اس میں حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں کہ یہ شخص نہیں کر سکتا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ محترمہ مریم نواز نے کیا کہا؟ مریم نے کہا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی ہمارا ارادہ ہے عمران خان کی وفاقی حکومت کو گرانا، یعنی یہ ان کے لیے سونے پہ سہاگا ثابت ہو رہا ہے عثمان بزدار، خاص کر پی ایم ایل این کے لیے، کیونکہ پی ایم ایل این تو صرف پنجاب میں ہے اور پنجاب میں جو عثمان بزدار کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، تو یہ ان کے لیے وہ کیوں اس کو تبدیل کریں گے؟
ورنہ بلاول جو تجویز دے کے آیا تھا پرویز الہی کے پاس اور حمزہ شہباز کے پاس اور مریم نواز کو، پہلے اس نے کہا کہ پہلے ہم پنجاب حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس انکار میں بھی وہ اپنی کامیابی دیکھ رہی ہے کہ یہ رہے 2.5 سال یہ اور رہے تو ادھر کا جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ کم از کم 40% تو یہ کم ہو جائے گا۔ اور جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا حال ہے پنجاب حکومت کا، اسی طرح کے پی کے حکومت میں جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان دو اشخاص کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کسی نے گزارش کی تھی تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی دشمنی میں کی تھی، وہ مقصد تھا کہ کوئی ڈیلیوری ہو جائے اور آئندہ الیکشن میں 2023 میں اگر یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے۔ لیکن اب یہاں پر جو کچھ ضد ہے یا اب کسی کی وجہ سے، وہ وجہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ میں اس طرح کھل کر آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ وجہ مجھے معلوم ہے۔ جس شخصیت کی وجہ سے یہ وزیر اعلیٰ بنا ہے اور جو شخصیت اس کو رکھنا چاہتی ہے بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں ظلم، اور یہ ظلم ہے عمران خان کی 24 سالہ سٹرگل تباہ ہونے کا۔ خدا نہ کرے ایسے ہو، لیکن اگر یہ شخص برقرار رہا تو یہ ایسے ہوگا۔ جو کبھی بھی مطلب جو پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، جو عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، ان کو یہ قبول نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن صاف نظر آ رہا ہے جو کچھ میں آپ سمجھ گئے، اگر اشاروں سے بھی میں بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ ہوشیار لوگ ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسری طرف یہ جو ابھی لانگ مارچ اور یہ جو دوبارہ ابھی ان کا کیا مقصد تھا اپوزیشن کا کہ ہم گیلانی کو ہم نے جتا لیا، تو گیلانی کیوں جیتا؟ وہ وجوہات آپ کے سامنے ہیں، وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ادارے خاموش کیوں رہے؟ وہ بھی صرف ایک سبق سکھانے کے لیے کہ اگر آپ ہماری یہ بات نہیں مان سکتے کہ مسلمان بزدار کو مطلب چینج نہیں کر سکتے جو کہ آپ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ اس لیے گیلانی جیت گیا، کچھ پیسوں کی برکت، کچھ اس طرح کا مسئلہ کہ آنکھیں بند کی اداروں نے، اور آپ سمجھ گئے کہ کون سا ادارہ ہے ایسا جو آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ تو وہ بھی میں نے اشاروں میں آپ کو سمجھا دیا۔ اب دوبارہ بھارت آج ایک افواہ گردش کر رہی تھی کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ بیان آیا کہ نہیں، وزیر اعظم عثمان بزدار کو مزید 2.5 سال رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ اس دو چیزوں کو لنک کریں۔ اب 12 تاریخ کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، تو اگر 12 تاریخ تک یہ یقین نہیں ہوا کہ عثمان بزدار تبدیل ہو رہا ہے تو آپ یقین کریں کہ پھر گیلانی سینٹ کا چیئرمین ہوگا، یعنی موجودہ چیئرمین گھر چلا جائے گا۔ اب یہ کتنی بڑی تباہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے اس وقت۔ تو افسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں پی ایم کو، اور جو دائیں بائیں بیٹھے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور عمران خان تک حقائق پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ایسی بھی کرتے ہیں کہ جب عمران خان کے ساتھ بات کرتے ہوں تو اسی فون کو وہ لگا لیتے ہیں، اس کی میسیجز کسی اور طرف بھی بھیجتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی اس کی ٹیم میں شامل ہیں، تو وفاداری یا ایمانداری تو دور کی بات ہے۔ تو اب یہ دیکھنا تو ہے وزیر اعظم کا کام کہ وہ اگر، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق نکار خدا است، یعنی اگر عوام میں سے عام لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے تو وزیر اعظم تک یہ باتیں کیسے نہیں پہنچ رہی؟ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ تو اب دوسرا میں جو آ رہا ہوں، وہ جو لانگ مارچ والی بات میں نے کی ہے، لانگ مارچ یہ کریں گے، شروع کریں گے 26 تاریخ کو، اور ان کا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا لانگ مارچ ہوگا کہ اس میں ہم 30 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے، اور پھر تب واپس آئیں گے جب عمران خان کی حکومت نہ رہے گی۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو حکومت نے تو بندوبست کر دیا ہے۔ جو پہلے ویڈیو آیا غلط تھمبنیل کے ساتھ، تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ مدرسوں کے بچوں کو اجازت نہیں دی جائے گی اس دفعہ، اور
جو مدرسہ اپنے شاگردوں کو بھیجے گا اس میں وہ اس کی رجسٹریشن بھی کینسل ہو جائے گی، تو یہ مسئلہ تو ادھر حل ہوا۔ باقی جو پیپل پارٹی اور نون لیگ ہے ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی کی مدد ان کو شامل ہوئی اور آنکھیں بند کیے رکھا تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے عوام کا مفاد، پاکستان کا مفاد اور عمران خان کا مفاد اسی میں ہے کہ عثمان بزدار کو فوراً تبدیل کیا جائے۔ اس کی جگہ بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت زیادہ اچھے اور ڈیلیوری والے لوگ موجود ہیں۔ تو اگر وہ شخص جنہوں نے رکھا ہے اس کو، جس کی وجہ سے ہے، اگر وہ یہ سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ترس کرے اور خوف خدا کرے اور اس شخص کو ہٹانے کا مشورہ دیں، کیونکہ اس پر وزیر اعظم اڑ چکے ہیں اس شخصیت کی وجہ سے، اور یہ اپنا نقصان، پارٹی کا نقصان، ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس بات سے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ 22 دہشت گرد پنڈی پہنچ چکے ہیں، یعنی پہلے سے، یعنی وہ 26 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے لانگ مارچ، اور یہ اب سے 22، یہ ایجنسیوں کی مستقل رپورٹس ہیں، اور وزیر داخلہ نے بھی یہ بیان کر دیا، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس میں سے ایک پارٹی ایسی ہے جو کہ پی کے سے تعلق رکھتی ہے، مثلاً مولانا فضل الرحمان، وہ سمجھ چکے ہیں کہ جب اس تحریک کو خون نہیں لگے گا تو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ لوگوں کے بچوں کو شہید کروانا چاہتا ہے تاکہ یہ تحریک زور پکڑے، کیونکہ ہر محاذ پر ان کو شکست ہو رہی ہے۔ اعتماد کا ووٹ جب وزیر اعظم نے لیا تو ان کی نیندیں اڑ گئی کہ یہ کیا ہوا، یعنی کہ پہلے سے بھی 2 ووٹ زیادہ لیے، جو پہلی دفعہ اس نے اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے لیا تھا 2.5 سال پہلے، تو آج اس سے بھی زیادہ لے لیے۔ تو ان کا تو خیال ہے کہ اس سیدھی انگلی سے تو گھی نکلے گا نہیں، ہم یہ طریقے استعمال کریں گے کہ لوگوں کے بچوں کو اب شہید کریں گے، تو تب یہ تحریک کوئی زور پکڑے گی اور پھر اس میں وہی کچھ ہوگا۔ تو اب زرداری صاحب اس وقت مخالفت اس میں ان کے درمیان فقدان ہے کیا؟ زرداری چاہتا نہیں ہے کہ سندھ کی حکومت ڈسٹرب ہو اور پھر اس کی جو کمائی ہے یہ بند ہو، یہ تو کبھی وہ نہیں کرتا، وہ تو صرف ایکٹنگ کرے گا ان کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم میں کہ میری بات مانا کرو اور مجھ سے سیکھا کرو، یعنی آپ سے لوگ سیکھیں گے تو پھر حال وہ پیپل پارٹی کا وہ ہوگا کہ جو 3 ضلعوں کی پارٹی رہ جاتی ہے۔ لیکن کرپشن میں آپ ماہر ہیں، اس میں آپ سے رائے لی جا سکتی ہے، تو وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے کبھی بھی پی ڈی ایم کا دل سے ساتھ نہیں دے گا، اور اس کا بیٹا بھی وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بات اس کے باپ کر لیتا ہے تو وہی دوسرے دن بھی یہ کرتا ہے، اس کو تو سیاست کا پتہ ہی نہیں کہ سیاست ہے کیا چیز، لیکن موقع اس کو ملا ہوا ہے، چند وڈیروں کی وجہ سے اس کی سندھ میں حکومت ہے، تو اب آئندہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوگا تو سندھ میں اس کی حکومت کبھی بھی نہیں رہے گی، وہ پاکستان سے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور ادھر مشکل یہ ہے عثمان بزدار کی وجہ سے نون لیگ پنجاب میں مضبوط ہو رہی ہے، اور ابھی جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں ڈسکا کو چھوڑ کے باقی جو الیکشن جیتا گیا ہے تو وہ تو نون نے جیتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ ووٹ میں اضافہ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھائی صرف یہ نہیں ہوتا، ووٹ ادارے بھی معنی رکھتی ہیں، اور اداروں کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ کس کا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ تو صرف اور صرف نواز شریف کا ذاتی الیکشن کمیشن ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر خاص کر۔ اس پر میں نے جو ویلا کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ، اس کی پوری ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن افسوس کہ وہ تھم نیل کی غلطی کی وجہ سے اب وہ میں نہیں لگا سکتا، لیکن یہ میں نے کسی اور وقت کے لیے رکھا ہے۔ اب اسی طرح آپ بیوروکریسی کو دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ ہے، لیکن اگر ایک پیچ والی بات تھی تو وہ صرف عمران خان کی لیے تھی افواج پاکستان سے، لیکن وہاں پر تھوڑا سا فرق پڑا ہے، وہ فرق میں نے پچھلے جملوں میں آپ کو بتا بھی دیا ہے، تو اگر وہ فرق اس طرح برقرار رہا عثمان بزدار کی وجہ سے تو یہ جو 24 سالہ محنت اور بہادری کا جو تاریخ ہے عمران خان کا یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی میں ذرا سمجھانے کی، یعنی وہ تو خیر میں کیا سمجھاؤں گا ان کو، لیکن ان کو ذرا
یہ دکھانے کے لیے کہ کیا آپ لوگ اس شخص کو ناکام کر کے، یعنی عثمان بزدار کی وجہ سے، تو ان لوگوں کو واپس لانا چاہتے ہیں جنہوں نے ملک کا یہ حشر کیا ہے، جو آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور بدنامی کس کے ذمہ آ رہی ہے؟ عمران خان کے ذمہ۔ باقی جو دشمنیاں ہو رہی ہیں عمران خان کے ساتھ، اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ کتنی بھی لانگ مارچ کرے، کچھ بھی کرے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف یہ ایک ہی ڈر ہے، جو لوگوں کو شہید کرنے والی جو بات ہے، جو دہشت گردوں نے خریدی ہوئے ہیں اور ان کو پیمنٹ بھی ہو چکی ہے کسی عرب ملک میں، اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے خدا کرے میرے منہ میں خاک، لیکن آپ دیکھ لیں گے یہ اس طرح ارادہ ہے۔ لیکن عمران خان کی ٹیم میں اس کے مخالف لوگ، جو عمران خان ان پہ اعتبار کرتا ہے، وہ بھی موجود ہے، اور یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پرویز خٹک کی بات کی، پرویز خٹک کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا عمران خان کے ساتھ۔ اس طرح کے 2-4 وزیر اور ہیں، وہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا کیا گیا ہے جس بیوروکریٹ کی وجہ سے، جو پرسنل سیکرٹری، اس کا نام لے لیتا ہوں، اعظم خان کی وجہ سے بہت بڑی ڈسٹربنگ ہے پارٹی کے اندر۔ یعنی جو اعظم خان چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین کے مسئلے میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ جیسی بھی ہے جہانگیر ترین، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، یعنی آخر انسان ہے، یعنی اس کی بہت بڑی قربانیاں تھی، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی وجہ سے ہوا۔ تو کیا اعظم خان کو سیکرٹری پی ایم ہونا چاہیے؟ یہ آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی جب تباہی شروع ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے آتی ہے، وہ ان خاص کر وہ کہتے ہیں جس پر مہربانی کرو تو اس کے شر سے بھی ڈرو۔ تو یہ اس قسم کے کچھ لوگ، اور بیرون میں ان الیکٹڈ کچھ مشیران باہر سے جو آئی ہوئی ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ خدا نہ کرے جب حکومت تبدیل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کی فائلیں بن چکی ہے، ایجنسیوں کے پاس سب کچھ ریکارڈ موجود ہے، حتیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب کی فائلیں جو کچھ اس نے کیا ہے یہ 2.5 سال میں، اقربا پروری، رشوت یا کرپشن جو کچھ ہے، وہ اس کا یہاں تک کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں وہ چیزیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف سے یعنی یہ اپوزیشن، یہ لاغر اپوزیشن، دوسری طرف وہ خاندان جو آپس میں تقسیم ہے، یعنی حمزہ شہباز اور مریم نواز کی دشمنی شہباز شریف کے ساتھ، اور وہ اگر کامیاب ہوتے ہیں عمران خان کے مقابلے میں، تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ایک ضد کو پکڑ کر کہ میں اس کو تبدیل نہیں کرتا، میں اس کو تبدیل نہیں کرتا، یہ میری مرضی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ بہادر آدمی ہیں، آپ کی قربانیوں سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، آپ کی ایمانداری سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن انسان کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کرتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا یا اس کو غلط سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی خاص لوگوں کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ تو اس لیے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اب خود کریں، اپنے یار دوستوں سے کریں، تاکہ وہ باتیں جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ عام آدمی تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔